کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ ہم اسکول کا قیام کریں، یا تو ہم خود کر لیں گے، اگر کسی وجہ سے ہم نہیں کر پائے تو میں اہل خیر حضرات سے آج آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور اپنی اپنی اسکولیں بنائیں، بچوں کی تعلیم کا بہترین انتظام کریں، لڑکوں اور لڑکیوں کو آگے بڑھائیں۔ اگر یہ پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ یہ مفتی صاحب کے شبد، اسکولیں بنائیں اور قوم کے لڑکے اور لڑکیوں کو ایجوکیٹڈ بنائیں۔ یہ مفتی صاحب کا نام ہے مفتی عرفان کاظمی صاحب، جو نماز پڑھاتے ہیں، مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ مفتی صاحب خود کا ایک ٹرسٹ، نیو ویژن ایجوکیشن ٹرسٹ چلاتے ہیں، اور جو قوم کے بچے 10-12 میں اچھے مارکس سے پاس ہوتے ہیں ان کے لیے پروگرام کا آیوجن کرتے ہیں، اور اچھے مارکس سے پاس ہونے والے بچوں کو انعام اکرامات سے نوازش کرتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ، ویڈیو پورا دیکھیں اور آگے شیئر ضرور کریں۔ ٹرسٹ رجسٹریشن کرایا، نیو ویژن ایجوکیشن اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کی جائے، بچوں کے اندر تعلیمی بیداری مہم کی جائے۔ ہم کو بہت سارے اسٹوڈنٹ اس میں ملے جن کی دین اور دنیا کی تعلیم کے لیے ہم نے کوشش کی، ہم نے فیس کا بھی انتظام کیا، گرچہ فی الحال ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم سب بچوں کو اسکالرشپ دے سکے، لیکن ہمارے آئندہ کے یہ عزائم ضرور ہیں کہ ہم بچوں کو اسکالرشپ بھی دیں گے۔ اور اس ٹرسٹ کا ایک مقصد میں یہ بھی بتا دوں کہ میری دلی تمنا یہ ہے کہ ہم اسکول کا قیام کریں، یا تو ہم خود کر لیں گے، اگر کسی وجہ سے ہم نہیں کر پائے تو میں اہل خیر حضرات سے آج آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ضرور اپنی اپنی اسکولیں بنائیں، بچوں کی تعلیم کا بہترین انتظام کریں، لڑکوں اور لڑکیوں کو آگے بڑھائیں۔ اگر یہ پڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ تو پھر اسی طرح معاملہ چلتا رہے گا۔ آج کتنے بچوں کا اعزاز کیا گیا اور کون سے کلاس کو؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں، میں نے 30 بچوں کا یہ پروگرام شروع کرنا چاہا تھا، میں ڈر رہا تھا کہ بچے آئیں گے نہیں آئیں گے، پروگرام ہوگا نہیں ہوگا۔ 30 سے ہمارے دوستوں نے 40 کرایا، 40 سے 50، یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آج 120 بچوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے، اور اس میں CA بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور اس کے علاوہ 10, 12 اور MBBS کرنے والے، BMS, BHMS، یہ کہہ دیجئے کہ ہر فیلڈ کا بچہ آج ہمارے اس پروگرام کے اندر موجود تھا۔ خاص مہمان خاص ہمارے مفتی حجت صاحب، مولانا محبوب صاحب، جو غلام خان جنیجا صاحب، شعیب سر صاحب، CA سہیل مہندا جی والا، خود میرے والد صاحب یہاں پر تشریف فرما تھے، خورشید بھائی یونائٹڈ بیکری، دودھ مل، حاجی صدیق صاحب، ہماری مسجد کے ٹرسٹی حاجی عمر صاحب، حاجی عبد الرحمن صاحب، اور بھی بہت سارے مہمانان کرام تھے جن کا مجھے فی الحال نام یاد نہیں ہے، لیکن تقریباً جن لوگوں کو بھی ہم نے دعوت دی انہوں نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا اور وہ آج اسٹیج پر موجود تھے۔ مفتی حجت صاحب نے بات کہی کہ بھائی علماؤں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی تعلیم کے خلاف کہتے ہیں، آپ بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں جڑے بطور مفتی ایک میسج دیں گے کہ بھائی دنیا اور دین دونوں تعلیم الگ ہوئی؟ اصل میں اسلام میں یہ ہے ہی نہیں کہ آپ ایک تعلیم کو دنیاوی کہہ دو، ایک تعلیم کو دینی کہہ دو، اور دنیاوی تعلیم کو دنیاوی تعلیم کہہ کر کے اس کو بالکل ختم کر دو۔ یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کی ایک دینی تعلیم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو دوسری تعلیم ہے جس کو ہم عصری تعلیم اردو میں کہتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن انگلش میں کہتے ہیں، اس کو کبھی بھی اسلام نے منع نہیں کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے اپنی تہذیب، اپنے کلچر، اپنے طور طریق کو باقی رکھتے ہوئے آپ ابو القاسم خوارزمی بن سکتے ہو، آپ احمد الرحانی بن سکتے ہو، آپ عمر الحرانی بن سکتے ہو، آپ حکیم اجمل خاں بن سکتے ہو، آپ حکیم نابینا بن سکتے ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ انسان کا ہاتھ دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ ان کو کیا تکلیف ہے۔ اسلام کبھی بھی اس کا مخالف نہیں رہا ہے۔ مفتی حجت صاحب نے جنگ بدر کے بارے میں اور اس کے بعد کے واقعات کو بتا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ علماء کرام نے ہمیشہ تعلیم کی حمایت کی ہے، کبھی اس کی مخالفت نہیں کی۔ آپ کی ٹرسٹ آگے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ ہمارے ٹرسٹ جیسے آج یہ پروگرام ہوا، یہ ہمارے ٹرسٹ کا پہلا پروگرام تھا اور امید سے بہت زیادہ اچھا پروگرام تھا۔ میں نے سوچا نہیں تھا، ہمارے حافظ صاحب یہاں پر موجود ہیں، یہ بار بار مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مفتی صاحب آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ کی سوچ سے اوپر یہ پروگرام جائے گا۔ جو اخلاص و للہیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دوستوں کو دی ہے، آپ دیکھنا یہ ثابت ہوا۔ اب میں آگے ٹرسٹ کا کیا کرنا، ہر سال اس طرح کا ایک پروگرام آرگنائز کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیوشن کلاسوں
हो और स्कूलों का क़याम हो, हम इसके पीछे भी मेहनत करेंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटल भी बनने चाहिए। और हमारी बहनों के लिए मैं ये पूरी उम्मत के सामने पैगाम रखना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए उन लड़कियों के लिए कोई रास्ता नहीं है जो 10th 12th की एग्ज़ाम देती हैं और उसके बाद पढ़ाई करती हैं, कि उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए, उनको ज़िंदगी गुजारने के तरीके किस तरीके से बताए जाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे पास ज़मीन हो, हमारे पास जगह हो, हमारे पास हॉल हो, हमारे पास कॉन्फ्रेंस करने के लिए जगह हो, हमारे पास लाइब्रेरियां हो, ताकि इन बच्चियों को हम बुला करके मोटिवेट करें, इनको दीन की तालीम दें और दुनियावी तालीम के अंदर हम इनको आगे बढ़ाएं। इल्म और एजुकेशन ज़रूरी है। वीडियो आगे शेयर जरूर करें।